اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کے لیکچرز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دین سیریز کے آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے مخلوق کی پہچان اور خلق کی پاکی۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ کلمہ توحید جو شروع ہوتا ہے وہ لفظ لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا جو ہے اس لا میں اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق اس لا میں پوشیدہ ہے۔ لا ایک عربی لفظ ہے، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو لا کے معنی ہے نہیں، لیکن کلمہ توحید میں جو لا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں نہیں کوئی کا اضافہ کرتے ہیں۔ کوئی کا کیوں اضافہ کرتے ہیں آپ سب کو نالج ہے، معلوم ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں کوئی، لا الہ نہیں کوئی الہ۔ تو کوئی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر کوئی سے مراد مخلوق ہے۔ تو ہم ترجمہ کیسا کریں گے؟ نہیں کوئی مخلوق الہ، لا الہ نہیں کوئی مخلوق الہ۔ تو لا میں کوئی پوشیدہ تھا اور کوئی میں پوری کی پوری مخلوق پوشیدہ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے ترجمہ؟ مخلوق پہ ہم توجہ دیں، نہیں کوئی مخلوق الہ، لا الہ نہیں کوئی مخلوق رب، نہیں کوئی مخلوق حاجت روا، نہیں کوئی مخلوق مشکل کشا، نہیں کوئی مخلوق رازق، نہیں کوئی مخلوق مالک الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو ہم لا پہ توجہ کس پہ دیے؟ مخلوق پہ، اور الا اللہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہمیں طریقہ بتایا ایمان حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ کے ذریعے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے قلب کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، یہ پریکٹیکل طریقہ۔ اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو ہم ایمان حاصل کرنے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ قلب کو پاک کرنا ہے لا الہ کے ذریعے، یعنی کہ مخلوق کی جو گندگی ہے، مخلوق کی الوہیت پن جو ہمارے قلب میں ہے، اس کو ہم پہلے نکالیں گے تو پھر الا اللہ کے تجلیات ہمارے دل پہ پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دن میں 360 دفعہ بندے مومن کے قلب پہ اپنے کرم کے مطابق توجہ کرتا ہے، اور اگر یہ دل میں گندگی ہوگی تو وہ تجلیات کا اثر ہمارے قلب پہ نہیں پڑے گا۔ لیکن جب ہم لا الہ کے ذریعے مخلوق کی ربوبیت پن کو، الوہیت کو دل سے نکالیں گے، اپنے دل کو پاک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے قلب پہ تجلی کرے گا تو پھر ہمارا قلب عرش اللہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر ہم کلمہ گو سے کلمہ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم وہی دیکھیں گے جو ہمارا قلب دیکھنا چاہتا ہے، ہم وہی بولیں گے جو ہمارا قلب بولنا چاہتا ہے، ہم وہی سنیں گے جو ہمارا قلب ہم کو سنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مرکز بن گیا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا کے ذریعے مخلوق کی گندگی کو نکالنا ہے۔ اس گندگی کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو مخلوق کو پہچانا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، مخلوق کو پہچانا ہے۔ تو اولیاء اللہ ہم کو ایک سمپل فارمولا دیے، ایک پریسائز فارمولا یہ دیے کہ مخلوق کے کیا اعتبارات ہیں، مخلوق کی کیا صفات ہیں، کہ ان میں رنگ روپ پایا جاتا ہے، ان میں رنگ روپ پایا جاتا ہے، صورت شکل پائی جاتی ہے، اور وزن اور اندازہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی شے میں یہ چیزیں دیکھ لیں تو ہم یہ فوراً اندازہ لگائیں کہ یہ خالق نہیں ہے یا مخلوق ہے، اور اگر یہ مخلوق ہے تو یہ پھر ہماری حاجت روا نہیں ہو سکتی۔
ہر شے کو دیکھ لیں، اگر یہ صفت پائی گئی تو وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اور اگر وہ مخلوق ہے تو وہ ہمارا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کائنات کی ایک ذرے کی بھی وہ خالق ہے۔ کچھ موڈیفیکیشن کر سکتی ہے لیکن خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ ذرہ ذرہ، یہ پتا پتا، یہ خطرہ خطرہ، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اگر گھر کی بیڈ شیٹ جھٹکیں گے، اس کی ذرات، اس کی گرد و غبار کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی کہ یہ ہمارے فہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ تیری اتنی مخلوق ہے، وہ کرتی کیا ہے؟ اتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کرتی کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ ہر شے، ساتوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری، اور ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر شے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ انسان اس مخلوق کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ہم جو دروازہ کھولتے بند کرتے ہیں اس کی جو آواز ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی مخلوق میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو دن رات اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اور ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اللہ کے بندے بھی ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، لیکن اکثر اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ ایک اللہ کی مخلوق ہے، کل کی کل مخلوق تسبیح بیان کر رہی ہے، حمد ثنا بیان کر رہی ہے، اور انسان کیا ہے؟ ہماری صبح ناشکری سے ہوتی ہے، ہماری شام ناشکری، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت حسین صورت میں تخلیق کیا۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ، پیچھوں کے بھی پیچھے پھینک دیا اللہ تعالیٰ۔ پیدا تو کیا تھا بہت اچھی صورت میں، لیکن اس کے عمل ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پیچھے کر دیا۔ انسان اپنے عمل سے فرشتوں سے بھی بالاتر ہو سکتا ہے، اور اگر پھر ناشکرہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے احکام کی، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ مخلوق جو تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ایک انسان ہے اسفل سافلین ہو گیا، سب سے پیچھوں میں سے بھی پیچھے ہو گیا۔ اب دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے اتنی پیدا فرمائی ہے تو وہ کر رہی ہے تسبیح، اب ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے اتنی کائنات میں اتنی مخلوق بنائی ہے، تو اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ کس کے لیے پیدا فرمایا؟ انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ انسان کے کام آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ کسی مقام پہ میرے کو جانے کے لیے کہیں گے کہ فلاں بستی میں فلاں گلی میں ایک گھر ہے، میرے کو وہاں پر جانا ہے، آپ نے میرے کو بتایا کہ وہاں پر جانا ہے، تو میں اس گھر کی نشانی پوچھوں گا،
کہ وہ نشانی بتائیں کہ کلر کیا ہے، گھر کیسا ہے. تو کسی چیز تک پہنچنے کے لیے نشانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کل کی کل کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. لیکن ہم کیا کریں، اس مخلوق کو معبود بنا لی، اس مخلوق کو الہ بنا لی. یہ مخلوق سبب ہے، یہ مخلوق نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کا، یہ مسبب الاسباب نہیں ہو سکتی. تو یہ کام اس کا کیا تھا، یہ مخلوق کا، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے. لیکن ہم نے کیا کیا، کسی نے اس کو معبود بنا لیا، کسی نے جانوروں کو معبود بنا لیا، کسی نے سورج کو معبود بنا لیا، ہم نے ہمارے اسباب کو معبود بنا لیا، کسی نے پیسے کو معبود بنا لیا، کسی نے رشتہ داروں کو معبود بنا لیا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کی، ہم نے وہ بھول گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تاکہ ہم اس نشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے. لیکن ہم نے کیا کیا، ان نشانیوں کو معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس لیے تخلیق قرآن کے مطابق هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ تمام کے تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے وہ اس پہ مکلف نہیں ہے، اس کو ذمہ داری نہیں دی گئی. لیکن انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور عبادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے. ان نشانیوں کے ذریعے، اس مخلوق کے ذریعے ہم کو کیا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا، ان نشانیوں کو ہی معبود بنا لیا. تو ہم سمجھے کیا، کل کی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. اس کے برخلاف انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے. اور مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے. لیکن انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، کہ انسان اس مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے. اب تیسرا سوال، کہ اللہ تعالیٰ نے کل کی کل کائنات میں جو مخلوق ہے اس کو انسان کے لیے پیدا فرمایا، تو وجہ کیا ہے، انسان کے لیے اتنا اکرام، اتنی عزت، اتنے فیسلٹیز دے رہے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک چیز ہے کہ دنیا میں جتنے ریسپانسبلٹیز ہوتے ہیں نا، اتنے پریویلیجز ہوتے ہیں. ایک کمپنی میں ایک اکاؤنٹنٹ کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کمپنی کے سی ایف او کو دی جاتی ہے. کیوں؟ آپ بولیں گے یہ کیا، یہ غلط ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو کیونکہ سی ایف او جو ہے اس کے ریسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، اس کے ڈیوٹیز زیادہ ہیں، اس کے اختیارات جو بھی بولتے ہیں، اس کے جو اوبلیگیشنس ہیں، اس کے ڈیوٹیز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. تو جس کے جتنے اختیارات ہیں، جتنی ریسپانسبلٹیز ہیں، اتنے اس کو فائدے پہنچتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ اتنے فائدے پہنچا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خلقتک بیدی، خلقتک بیدی، کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام کے لیے بھی کہتا کن فیکون، ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا اکرام بخشا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دونوں ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا. دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ والے فرماتے ہیں ایک ہاتھ لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا محمد رسول اللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ عالم امر ہے، دوسرا ہاتھ عالم شہادت ہے. مفسرین اپنے حساب سے بیان فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام فرمایا کہ خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا دیا، زمین کو سجا دیا، آسمان کو سجا دیا. اللہ اس کے غذا کے لیے اچھے اچھے پھل، غذائیں رکھ دی. اس کے دل کے بہلانے کے لیے دریا، باغ، سمندر، پھول، پودے، پھل، خوشبو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا. ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا. اور ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ
نعوذ باللہ کہنے والے یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، نعوذ باللہ، یا ہماری زبان میں کہتے ہیں خطا ہو گئی، بھول ہو گئی۔ لیکن ایک چیز آیت پہ غور کرنے والی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام تو تھے جنت میں، اور بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا۔ بات سوچنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ابھی اپنی حکمت کے طور پہ زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن بھیجے کیسے؟ کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو آدم علیہ السلام کی معصومیت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے روک رہی ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ آدم اس درخت کے پاس جائے۔ تو ہم نہ اس کو گناہ کہیں گے نعوذ باللہ، نہ ہم اس کو خطا کہیں گے، نہ اس کو بھول کہیں گے، ہم کہیں گے آدم علیہ السلام کی معصومیت پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا پردہ ڈل گیا تھا، تو اسی لیے آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ جو ہے زمین پر بھیجے اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے، نسل سے انسانیت آگے بڑھے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی خطا نہیں تھی، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ گناہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو لاکھوں کروڑوں سلام آدم علیہ السلام پر کہ اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے تو ہمیں آج اس دنیا میں نہ آتے، اگر ہم آج دنیا میں نہ آتے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتے۔ تو آپ کی اس جو آپ نے وہ کام کیا، اس کام کے صدقے میں ہم کو آج یہ نعمتیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے زمین کو سجا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں کل کی کل مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق پر کرامت کا تاج رکھا وہ بنی آدم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی۔ اتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، پہاڑ دیکھ لیں کتنے ہیبت ناک، کتنے طاقتور، کتنے بلند و بالا، سمندر دیکھ لیں، دریا دیکھ لیں، جنگل دیکھ لیں، ہر چیز، آسمان دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی ہیبت ناک مخلوق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر کرامت کا تاج رکھا تو وہ انسان کے سر پہ رکھا۔ انسان کو جب پیدا کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے پیدا کر سکتا تھا۔ تو یہ ساری نعمتیں، یہ سارا اکرام، یہ ساری عزتیں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو وہ کیوں فرما رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ یہ اور ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ فِي أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پیش کی، کس پر؟ آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا کہ میں یہ تم کو امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اگر حکم دیتا تو زمین، آسمان یا پہاڑ اس کے پابند ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، ارزنل یعنی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا whether accept or not، کہ تم یہ امانت میں تم کو دیتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں؟ تو زمین، آسمان اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس امانت کو لینے کے لیے انکار کر دیا۔ وہ حملہ الانسان، اور آدم علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو یہ امانت کو اٹھانے کے صلے میں اللہ تعالیٰ یہ سارے اکرام انسانیت کو دے رہا ہے۔ وہ امانت جو ہے نہ پہاڑ اٹھا سکا، نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تمہاری اس امانت کو اٹھانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس امانت کے اٹھانے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اتنے اکرام عطا فرمائے کہ کل کی کل مخلوق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔
تمام مخلوقات میں اشرف. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. علماء فرماتے ہیں بڑا سا بڑا درندہ غذا کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہے, منہ سے کھاتا ہے, لیکن انسان کے سر کی وہ اہمیت ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. وہ جھکتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. یہ ساری اکرام, ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کو صرف سجدہ کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, سجدہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن سجدہ حرام ہے. تو یہ بنی آدم کا سر اگر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اکرام اس لیے دیا کہ ہم نے, آدم علیہ السلام نے اور بنی آدم نے وہ امانت کو اٹھایا, جس امانت کو اٹھانے کے لیے پہاڑ, آسمان, زمین گھبرا گئے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بھی انکار کیا اور وہاں پر شیطان نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو اس کے انکار میں اور ان کے انکار میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا شیطان کو, ابلیس کو, کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے, تو اس نے حکم کی خلاف ورزی کی. اور یہاں پر آپشن تھا, سلیکٹ بھی مان بھی سکتے تھے, انکار بھی کر سکتے تھے. اور انہوں نے انکار بھی کس لیے کیا؟ تکبر کی وجہ سے نہیں. یہ آسمان, زمین اور پہاڑ نے جو انکار کیا وہ کیوں کیا؟ وہ اشفقنا منہا, وہ گھبرا گئے, وہ امانت لینے سے اللہ تعالیٰ سے خوف. تو تکبر کرنے میں اور خوف کرنے میں فرق ہے. اس لیے شیطان مردود ہو گیا, ابلیس مردود ہو گیا, لیکن پہاڑ, آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپشن پہ انکار کیا, اور انکار کرنے کی وجہ تکبر نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو امانت اٹھائی گئی وہ امانت ہے کیا؟ اللہ والے فرماتے ہیں وہ امانت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین الگ الگ اپنی رائے دیتے ہیں, ہر رائے بہتر ہے, ہر رائے مناسب ہے, اپنے اپنے دلائل کے حساب سے ہر رائے مناسب ہے. تو یہ امانت کیا ہے؟ تو یہ امانت جو ہے, یہ ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ امانت ہے. سب سے بڑی امانت فرماتے ہیں مفسرین, وہ امانت روح ہے. کیونکہ روح جو ہے وہ عالم امر کی شے ہے, عالم امر کی مخلوق ہے. تو وہ عالم امر کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت میں بھیجا. کس کے حوالے کیا؟ ہمارے جسم کے حوالے کیا. جب ہم یہ دنیا سے جائیں گے تو یہ روح واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی. تو امانت کہتے کس کو ہیں؟ یعنی میں نے آپ سے اگر مثال کے طور پہ 1000 درہم لیے ہیں میں نے, اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 1 ہفتے میں لوٹا دوں, اور اگر میں وہ 1 ہفتے میں یا اس سے پہلے آپ کو 1000 روپے لوٹا دیے تو میں نے وہ امانت ادا کر دی. میں نے امانت دار ہوا میں. لیکن اگر میں وہ 1000 روپے میں سے 800 خرچہ کر لوں یا 200 خرچہ کر کے آپ کو 800 لوٹا دو تو میں نے وہ امانت میں خیانت کی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح سے روح دی تھی, کیا میں اس طریقے سے لوٹا رہا ہوں یا نہیں؟ یا میں اپنے عمل کی وجہ سے, اپنے ایمان کی وجہ سے اگر اس روح کو پرگندہ کر کے واپس لوٹا رہا ہوں تو میں نے اپنی امانت میں خیانت کی. تو روح کی طرح ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ امانت ہے. یہ خل بھی امانت ہے, یہ جسم بھی امانت ہے, جو مال دیا ہے وہ بھی امانت ہے, جو اولاد دی ہے وہ بھی امانت ہے, جو رشتہ دار ہیں وہ بھی امانت ہے, جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی امانت ہے, جو وقت ہے وہ بھی امانت ہے. ہر چیز امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا وزن اور دار و مدار امانت کے کیا بولا امانت کے احساس پہ موقوف ہے. ایمان کا دار و مدار اور وزن احسان کے امانت کے احساس پہ موقوف ہے. جو اپنی امانت کا جتنا احساس کرے گا وہ اتنا ایمان میں وزندار ہوگا. اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کیا کیا امانت ہے. یہ آنکھ بھی امانت ہے, یہ زبان بھی, ہر شے امانت ہے, حتیٰ کہ وقت بھی امانت ہے. کیا وقت ہم ایسے ہی لگا دے رہے, پاس کر رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں, یا وہ اللہ کے دین میں لگا رہے ہیں؟ ہر شے امانت ہے. ذرہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہم اس امانت کا جتنا احساس کریں گے ہمارے ایمان کا اتنا وزن ہوگا. تو یہ امانت ہم نے اٹھائی ہے.
فرشتے جو آسمان تھے، زمین تھے، پہاڑ تھے، وہ امانت نہیں اٹھائے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، کیونکہ یہ امانت جو ہے اگر اس کو صحیح سلامت لوٹا دے گا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازے گا، اور اگر اس امانت میں خیانت کی تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو وہ اس عذاب سے زمین آسمان پہاڑ لرز گئے، تو اسی لیے انہوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اس امانت کو صحیح طور پہ لوٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ تو ہم جتنا ان امانتوں کا احساس کریں گے اتنا زیادہ ہمارے ایمان کا وزن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، زمین پر خلیفہ بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری آتی ہے۔ ایک ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں، ہم خلیفہ بھی ہیں زمین پر، اور دوسرے ہم خیر امت ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے لقب دیا تمام انسانوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ زمین پر خلیفہ تھے، اشرف المخلوقات تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ذمہ داری اور آتی ہے، ان کنتم خیر امت، ہم خیر امت ہے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ ایک کہ ہم اس امانت کو بھی سنبھالیں اور اس امانت کا احساس دوسروں کو بھی دلائیں، دوسروں کو برائیوں سے روکیں، پہلے خود رکیں، دوسروں کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ یہ ہماری کوالٹیز ہیں، اگر ہم یہ کوالٹی پوری نہیں کریں گے تو ہم خیر امت نہیں ہیں، تو ہمارے پر ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ تو ہم سمجھے کہ آج کہ لا کے ذریعے مخلوق کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لقب دیا ہے، جو پریویلیجز دیے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کس وجہ سے دیے ہیں؟ وہ کیونکہ ہم نے ایک امانت اٹھائی ہے، تو اس امانت کا ہم کو احساس کرنا ہے۔ جب تک ہم اس امانت کا احساس کرتے رہیں گے ہمارے ایمان کا دار و مدار اسی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی ہم غزوے سے لوٹ رہے ہیں، کئی مسلمان شہید ہوئے ہیں، کہیں کفار قتل ہوئے ہیں، ابھی ہمارے زخم تازہ ہیں، اور اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں جا رہے ہیں۔ تو دریافت فرمایا وہ کون سا جہاد ہے؟ تو فرمایا وہ نفس کا جہاد۔ تو سب سے بڑا جہاد نفس کا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہم خیر امت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب تک ہم یہ جدوجہد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا، کیونکہ جو آیت ہے کہ امانت اٹھانے سے انکار کر دی اور انسان نے امانت اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرماتا ہے ان کہ حمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا، کہ وہ ظالم ہے اور جاہل ہے، یعنی جو امانت کو اٹھانے کا وعدہ تو کرے لیکن اٹھا نہیں سکے، وہ کیا ہے؟ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اس دوسری آیت میں کہ منافقین مردوں اور عورتوں کے لیے اور مشرکین مردوں اور عورتوں کے لیے عذاب ہے، اور مومنین اور مومنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مغفرت ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ لیکن اگر ہم دعویٰ کریں اٹھانے کا اور کوشش کرتے رہیں امانت کو اٹھانے کی، تو ہم اس جہاد میں رہیں گے، جو بڑا جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہاد میں ہم مسلسل شامل رہیں گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن امانت کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہنا ہے ہم کو۔ اور اگر اسی کوشش میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم کو شہید کا مرتبہ، کیونکہ ہم جہاد میں ہیں تو ہم کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ ہم بے شک کمزور ہیں لیکن کوشش ہم کو کرتے رہنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔